جس میں آپ لوگوں نے پروپیگنڈا بھی کیا کہ سب سے زیادہ فائدہ ایم کیو ایم کو ہوگا، 35,000 ایم کیو ایم کے کارکنوں کو ہوگا. ہم نے ٹکرا دیا. ہم نے کہا ہم کرپشن کے کسی چیز میں ہم حصہ نہیں لیں گے. پرائسز کس نے ڈاؤن صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پرائسز کس نے ڈاؤن کروائے؟ ہم نے کس نے کہا کہ آپ اپنے پریزیڈنٹ ہاؤس کے پرائم منسٹر ہاؤس کے اخراجات کو کم کرو؟ کس نے کہا؟ ایم کیو ایم نے. ہر وقت ہر جگہ ہر پورے کے پورے 3 سال ہم نے کہا لوکل باڈیز کی الیکشن کرو، کم سے کم عوام کو فرینچائز دو، کم سے کم شہروں کو اچھی طرح سے ترقی ہونے دو. آپ لوگوں نے نہیں مانا. کوئی چیز کبھی بھی ہم نے عوام کی جب بھی کوئی بات آئی ہے ایم کیو ایم نے گورنمنٹ میں رہ کے بھی اپوزیشن کی ہے. وومنز بل پہ آپ لوگ بھاگ رہے تھے. ہم نے زبردستی اس کے حقوق ہم نے کہا کہ بھائی نہیں کرو گے تو ہم نے چھوڑ دیا. ایم کیو ایم کا ریکارڈ بہت کلیئر ہے اور بہت کلین ہے. الطاف حسین بھائی کی سپیچز ہیں پوری کے پوری، آپ نکال کے دیکھ لیں. 3.5 سال میں انہوں نے صرف اور صرف عوام، دکھی عوام کو ریپرزینٹ کیا ہے. ایم کیو ایم نے بھی ہمیشہ عوام کو ریپرزینٹ کیا ہے. فریہ صاحبہ، اصل میں میل میں میرے ساتھ ابھی ایک مجبوری یہ ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا کہ فی الحال ہم لوگ متحدہ قومی موومنٹ کو بھی چیز کا جواب نہیں دے سکتے، اسی لیے یہ ابھی بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. تو شاہجین میمن صاحب یہ آپ لوگ صرف لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں، عوام کو آپ نے نہیں بتانا کہ سچ اور جھوٹ کیا ہے. میں مفاہمت کی پالیسی پہ عمل کر رہا ہوں. دیکھیں دوسرے کو سننے دیں مہربانی کر کے. مفاہمت کی کاسٹ کیا ہے شاہجین میمن صاحب؟ مفاہمت کی کاسٹ کیا ہے؟ میں مفاہمت کی پالیسی پہ جو دیکھیں پارٹی لیڈرشپ کی لائن پہ مفاہمتی پالیسی پہ چل رہا ہوں، ورنہ اگر جس طرح کی یہ باتیں کریں ایسے کچے چٹے میں نے بھی کھولے تو یہ ایک الفاظ نہیں بولتے. آپ نے شروع کیا نا، آپ نے کہا کہ ان لوگوں نے یہ کیا 3 سال حکومت کی. آپ نے وہ کہنا بھول گئے کہ ہم کیا کرتے رہے حکومت میں رہ کے، کس طرح ہم نے اپنی عوام کو ریپرزینٹ کیا. بلوچستان کے اوپر آپ کو ہم نے منتیں کی کہ خدا کے لیے وہ بلوچستان کا معاملہ حل کرو اور اس کے اوپر فوجی آپریشن نہ کرو. ہر چیز میں ہم بولے ہیں آپ کو. آپ کم سے کم وہ تو ایڈمٹ کریں کہ ہر چیز میں یہ اکبر بگٹی کی شہادت ہمارے دور میں نہیں ہوئی تھی. اکبر بگٹی کی شہادت ہمارے دور میں نہیں ہوئی تو اس وقت کون اقتدار میں؟ نہیں، آج جو حالت ہے مسنگ پرسنز بہت ساری چیزوں میں خاموش، آج جو حالت ہے میں اپنے پارٹی کے ڈسپلن کا پابند ڈرون اٹیکس کے لیے الطاف بھائی جلا بیٹھ گیا کہ خدا کے لیے ڈرون اٹیکس پاکستان کی عوام کے اوپر ہو رہے ہیں، ان کو بند کرواؤ. آج کے دور میں شروع ہو رہی ہے، مشرف کو ختم کرو. کوئی مشرف کے دور میں طالبانائزیشن آف کراچی، آج آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ جی طالبانائزیشن ہے. 3 سال پہلے الطاف حسین بھائی جو کہ ایک دور اندیش لیڈر ہے وہ کہہ رہے تھے تو آپ ہر چیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں. نہیں لیکن روکی نہیں نا، آپ کے دور میں روکی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں آواز اٹھائیے، آپ نے روکی نہیں ہے. مجبور ہو گئے. شاہجین میمن صاحب انہوں نے طالبان یا یہ اکبر بگٹی صاحب کا قتل سب مشرف دور کے شروع ہیں. میں تو ڈسپلن کی پابندی کر کے ابھی بالکل خاموش ہوں. میں کسی الزامات پہ نہیں آ رہا، لیکن میں بول رہا ہوں کہ ان کو بھی اس کا لحاظ کرنا چاہیے. شاہجین میمن صاحب ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا مفاہمت کی پالیسی کی کاسٹ ہے کیا؟ لیڈر نے منع کر دیا تو آپ عوام کو سچ نہیں بتائیں گے؟ اگر آپ کسی چیز کو سچا سمجھتے ہیں تو بولے. انہوں نے اپنی بات کا موقع دے دیا، بولا انہوں نے. آپ جواب دیجئے. ہم کوئی چیز بنا کے نہیں بول رہے. ہم جو حقیقت ہے، جو عوام کو پتہ ہے 3.5 سال کا ہمارا ریکارڈ، ہم وہی بتا رہے ہیں. دیکھیں کتنی دفعہ ہم لوگ اب یہ کسی کو یا تو خود بولے یا دوسرے کو بولنے دے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ کوئی بھی فی الحال بیان بازی نہ کریں کیونکہ ہم لوگ مفاہمت کے عمل پر کل بھی عمل پیرا تھے، آج بھی عمل پیرا، اور اسی لیے میں یہ مفاہمت کی کاسٹ کیا ہے آپ کی میرے اوپر کوئی جھوٹا. شاہجین صاحب صرف اس کے اوپر صرف اس کو ایک نارمل طریقے سے لے لیتے ہیں. میرے اوپر کوئی جھوٹا الزام لگائے گا، میں اس کو بتاؤں گی کہ آپ نے غلط بات کی ہے. مفاہمت کہاں سے آ گئی اگر کوئی الزام لگا رہا ہے؟ انہوں نے کیٹیگوریکلی آپ سے باتیں کی ہیں، آپ اس کے جواب دیجئے. جی ایس ٹی کا بتائیے کس نے اپوز کیا تھا؟ نہیں دوں گا. آج جی ایس ٹی کس نے اپوز کیا؟ پاکستانی عوام کو پتہ ہے. ایگریکلچر ٹیکس کے لیے ہم نے کہا کہ بھائی خدا کے لیے اپنے وڈیروں کے لیے اوپر لگا دو، پاکستان بچ جائے گا. پاکستان کا بہت انبار پھینک دیں گے، 400 ارب روپے سالانہ آ جائے گا. کسی ایک بات کا جواب ہے یہ جو تمام باتیں سینٹر میں یہ ساری پبلک کو پتہ ہے. 3.5 سال الطاف بھائی کی تقریروں کو پتہ ہے، ہمارا بھی پتہ ہے. جی میرے خیال سے فریہ صاحبہ انہوں نے ہوم ورک نہیں کیا، ورنہ ان کو یہ شاید یاد نہیں کہ اکبر بگٹی کس دور میں شہید ہوئے، ڈریک کس دور میں سچ بولنے کے لیے ہوم ورک بھی کرنا پڑتا ہے. کلیشن کاف کس دور میں آئی، کراچی میں کیا ہوا،
सब चीजें मैं उन चीजों में नहीं पढ़ना चाह रहा, मेहरबानी करके इनको बोलें कि किसी और से जाके बात करेंगे। किस वजह से आप उसका जवाब नहीं देना चाह रहे, मुझे ये समझ नहीं आ रही। ये तो इल्जामात लगे हैं, हमारी पार्टी का ये जवाब दे दें। पार्टी का डिसीजन है कि हम फिलहाल इस तरह के किसी कोई हम बयानबाजी इन चीजों पे नहीं पढ़ना चाह रही, ये मेरी पार्टी का डिसीजन है, इसीलिए बयानबाजी तो मैं भी नहीं कर रहा, मैं तो सच बोल रहा हूँ, मैं तो सच्ची बातें बता रहा हूँ, एनआरओ की बता रहा हूँ, जीएसटी की बता रहा हूँ, मैं वुमेन बिल पे बता रहा हूँ, मैं पेट्रोल प्राइसेस पे बता रहा हूँ, मैं जो चीजें हम ने की है वो बता रहा हूँ। उन्होंने खींची है जो ये वाली जो बातें हैं, बाकियों के ऊपर मैं नहीं जा रही, इसका जवाब दे दें आप। मैं तो सच बता रहा हूँ। जी शर्जील साहब, आप ही से जवाब देने की कोशिश करी बड़ी देर से। देखें जी, एनआरओ की जहां की ये बात कर रहे हैं, अगर सबको याद हो तो अगर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ये जो एनआरओ आया, अगर ये एनआरओ ना आता तो ना ही इस पाकिस्तान में जमहूरियत आती, ना ही इलेक्शन होती। परवेज मुशर्रफ ने वर्दी किस तरह उतारी, जिन लोगों ने वर्दी में उनको हमेशा वेलकम किया, वर्दी उन्होंने उतारी इस एनआरओ की वजह से, अदलिया बाल हुई इस एनआरओ की वजह से। यही लॉन्ग मार्च इससे डबल ट्रिपल तादाद में जो है, इससे पहले माजी में हुए, कोई जज बहाल नहीं हुआ, कोई चीज नहीं हुई। क्योंकि एनआरओ आया तो इलेक्शंस हुए, एनआरओ आया मियां नवाज शरीफ आए, एनआरओ आया जमहूरियत आई, एनआरओ आया परवेज मुशर्रफ ने वर्दी उतारी। जिस एनआरओ को, और एनआरओ में ये एनआरओ करते, एनआरओ में है क्या, 12 साल तक केसेस चलते रहे, एक केस प्रूव ना हो सका। हम सारी उम्र हमने कोई ठेका थोड़ी लिया कि हम लोग सारी बात करके गए, वक्फा लेंगे, उसके बाद मैं आती हूँ। सदीकुल फारूक साहब, हारून रशीद साहब हमारे साथ शामिल हैं। साथ ही साथ आपको याद दिलाएंगे कि कराची के हालात भी खराब होते जा रहे हैं, उसके बारे में कल अल्ताफ हुसैन साहब ने एक बहुत अहम बयान दिया, उसके ऊपर भी बात होगी। वक्फा लेंगे, उसके बाद मजीद बात होगी। कीप वॉचिंग न्यूज़ स्पीड। फिर वही काला धुआं, इंसानी जानों का ज़ियां, आहो फुगा और सिसकियां, दम तोड़ती इंसानियत की हिचकियां, खौफ का, दहशत का, वहशत का समा, फिर से बढ़ती तलखियां, वो ज़बां वो ही बयां, ए खुदाए मेहरबां, अल हफीज़ो अलमा, साकिनाने शहर बेअमा, आखिरश जाए कहाँ। कहा जा रहा है कि हुकूमत की बेहतरी के लिए बनाए जा रहे हैं, मगर कल अल्ताफ हुसैन साहब ने दोबारा कराची के हवाले से एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बात की। थोड़ी सी आपको कराची की सूरत हाल दोबारा याद कराते चलाएं। जनवरी से जून 2011 तक कराची में 490 अफराद को कत्ल किया गया। ये HRCP की रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको फिगर्स बता रही हूँ। पुरतशद्दुद वाक़यात में 250 आम शहरी हलाक हुए, सियासी जमातों से मुंसलिक 150 अरकान हलाक हुए। पुरतशद्दुद वाक़यात में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 77 कारकुन हलाक हुए। अवामी नेशनल पार्टी के 29 कारकुन हलाक हुए। पीपल्स पार्टी के 26 कारकुन पुरतशद्दुद वाक़यात की नजर हुए। पुरतशद्दुद वाक़यात में 2007 में शिद्दत आई। 5.5 बरस में 1500 से जायद सियासी कारकुन हलाक हुए, जिस पर MQM के कायल अल्ताफ हुसैन ने कराची के पुरतशद्दुद वाक़यात पर यह फरमाया है कि MQM की हुकूमत से अलहदगी की सजा कराची के निहत्ते शहरियों को दी जा रही है। बड़े अहम बयान आया अल्ताफ हुसैन साहब का। सदीकुल फारूक साहब, माजी में भी कराची के हालात पर आप बयान दे चुके हैं, इस बात पे क्या कहेंगे? जी, मैं ये समझता हूँ कि ये नाकामी है हुकूमत की। यानी जब वो लॉ एंड आर्डर की बात करते हैं, इनके पास ही वजारत दाखिला है, मरकज़ में वजारत दाखिला है, सूबे में होम मिनिस्ट्री है, चीफ मिनिस्टर इनके, सारे मामलात इनके पास। तो इसके बावजूद अगर कराची में टारगेट किलिंग 8 या 10 एवरेज जो है वो लोग शहीद किए जा रहे हैं बेगुनाह, तो इनको टारगेट किलर्स पकड़ने चाहिए। अगर ये नहीं पकड़ते तो ये इनकी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी कबूल करें और मुस्ताफियों रोज ये ऑर्डर दें। एजेंडा आप लोगों का सेट हुआ है जिसमें आप भी मजीद मुलाकातें भी होंगी। फरिया साहिबा, मैं जवाब दूं? जी साहब जवाब दे दीजिए जल्दी से। माजरत का सदीकुल फारूक साहब, ये मैं इनको बताना चाहता हूँ कि पिछले 3 साल में इसी हुकूमत की विल और विश थी कि 100 से ज़ायद, 100-125 टारगेट किलर्स हमने बदनाम ज़माना पकड़े हैं, जिस एक टारगेट किलर ने 100 खून माने हैं। और उन टारगेट किलर्स की जो है वो GIT भी करवाई गई, ज्वाइंट इंटरोगेशन टीम, जिसमें ISI, MI, पुलिस, रेंजर्स, IB, जो जितने भी हमारे मुल्क के अच्छी साख रखने वाले इदारे हैं, उन्होंने उनकी GIT की, वो सब के सब जेल में। और ये पहली दफ़ा हुआ है, इससे पहले टारगेट किलिंग तो मगर शर्जील साहब, कल अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा कि हुकूमत छोड़ने की सजा दी जा रही है कराची के शहरियों को।
دیکھیں جی یہ ان کے بیان کی میں سمجھوں گا کہ یہ بیان انہوں نے جو دیا ہے اس میں یہ کوئی صداقت نہیں ہے کہ کوئی حکومت کو سزا دے رہی ہے، نہ ہی حکومت کی کوئی انٹینشن، نہ ہی حکومت ان چیزوں میں انوالو ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ نیک نیتی کے ساتھ ان ٹارگٹ کلرز کو گرفتار کر رہی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ان ٹارگٹ کلرز کو ہم کیفر کردار تک چلیں جی اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں، فی الحال تو کامیاب نہیں ہوئے نا، اگر یہ کامیاب ہو ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے کوئی بھی پاکستانی بے گناہ قتل نہ ہو، کوئی مارا نہ جائے۔ ایجنڈا آپ دو نے باتیں انہوں نے کی کیا ہیں، اس میں تمام ملک کے حالات بہتر کرنے ہوں گے انکلوڈنگ کراچی۔ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں دو ایسے ہو باتیں سکتا سامنے ہے آئی آپ کی دونوں جماعتیں مل کے استعفے دے دیں؟ دیکھیں میں عرض کروں دو باتیں سامنے آئی ہیں۔ ابھی تو ہم نے یہ کہا ہے جو آپ نے سنا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق ہم یہ جد و جہد کریں گے، اور صرف یہ مسلم لیگ نون اور یہ ایم کیو ایم تک تو محدود نہیں ہے، ہم تو گرینڈ الائنس بنانے کی طرف جا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے جو شرجیل میمن صاحب یا پیپلز پارٹی کے اکثر دوست جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ریکنسیلیشن ہے، وہ کہتے ہیں جناب علی ہم نے شہادتیں دی ہیں، قربانیاں دی ہیں، یہ اپنی جگہ لیکن ریکنسیلیشن مسلم لیگ نون کے ساتھ کیا ریکنسیلیشن کیا آپ نے؟ معاہدہ کیا عدلیہ بحالی کا، آپ نے توڑ دیا، کہا جی کہ معاہدہ کو قرآن و حدیث ہے۔ آپ نے معاہدہ کیا کہ ہم انڈیپینڈنٹ آدمی کو پہلے صدر بنائیں گے، 17ویں ترمیم ختم کرائیں گے، 18ویں ترمیم کے یعنی آپ سے بھی معاہدے توڑے گئے۔ ہم لوگ نے ایک بات اور میں کہوں، ہم لوگ اس نتیجے پر پہنچے کیوں ہیں کہ ان کے خلاف ایک گرینڈ الائنس بنے اور ان کی جو باقی تو گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے، پروگرام ختم میں کہہ رہا ہوں، میں جلدی سے ختم کرتا ہوں۔ اس میں ایجنڈا کیا ہے آپ کا؟ آپ دونوں مل کے استعفے دے سکتے ہیں، یہ بتا دیں۔ فیئر پلے ہے، آپ دونوں مل کے استعفے دینے کا فیئر پلے یہ ایک الگ بات ہے۔ اگر سوچ سکتے ہیں، اگر وہ تو ہماری پارٹی نے تو بار بار کہا ہے کہ ہم استعفے دینے پر سوچ سکتے ہیں، لیکن آپ نے تو کہا ہی یہ تھا، ڈیٹ بھی دی تھی کہ آپ استعفے دیں گے۔ جب ہم گرینڈ الائنس بنانے جا رہے ہیں تو پالیسی مل کر بنائیں گے، لیکن کشمیر کے انتخابات کی دھاندلی یہ گرینڈ الائنس سب لوگوں کو مجبور کیا۔ صاحب بات کر رہے ہیں، مجھے اجازت دیں نا شکیل صاحب، میں نے آپ کی بات میں انٹرپشن کو ریوائنڈ کریں، میں نے نہیں انٹرپشن کی، مجھے دو باتیں کہنے دیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کشمیر کے انتخابات میں جو کچھ انہوں نے کیا، ہر ڈیٹ پہ ایک الگ چیز یاد آتی ہے، کیا کہاں تک 98 تک ریوائنڈ کریں، کہاں تک ریوائنڈ کریں؟ شیجل صاحب کہاں تک ریوائنڈ کریں؟ میں بولوں فاریہ صاحب جلدی سے بتا دیں، بات وہ کریں، فاریہ صاحب میں بات کروں؟ جی جی جلدی بتائیے۔ ہاں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب انہوں نے ماضی آئی جی آئی بنائی تو ان کو پتا ہوگا کس کے کہنے پہ بنائی، کتنے پیسے ملے، یا پہلے بات کر چکے ہیں سے جب انہوں نے پیسے لیے محترمہ آپ نے بات کر لیا ہے، جلدی سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ پیسوں کی بات کر رہے ہیں تو کالے پیسے بہت بار لے کے گئے، یہ باتیں نہیں کریں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب انہوں نے آزاد کشمیر کے انتخابات میں 4 انتخابی فہرستیں دی، ان کے چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ انہوں نے دھاندلی کی ہے، انہوں نے پیسے وہاں یوز کیے۔ ہم نے سمجھا کہ جس پیپلز پارٹی نے 1975 میں آزاد کشمیر میں انتخابات کیے، جس پیپلز پارٹی نے 1977 میں انتخابات کیے، آپ اس پارٹی سے اس پارٹی کی سربراہی میں آزاد اور خود مختار شفاف الیکشن کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس کشمیر کے الیکشن کو عوام نے اس لیے مسترد کیا کہ ان لوگوں نے وہاں پہ فوج کے خلاف اور ایجنسی کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا۔ ایک آخری بات میں پوچھوں گی آپ سے کیونکہ مجھے پروگرام کلوز کرنا ہے۔ شرجیل صاحب آپ کو یقین آ گیا متحدہ نہیں آ رہی آپ کے پاس واپس؟ یس اور نو؟ دیکھیں جی میں نے آپ سے پہلے کہا کہ مفاہمتی پالیسی ہماری سب کے لیے دروازے کھلے ہیں، ہم آج بھی مفاہمتی پالیسی پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی آپ کو ابھی بھی یقین نہیں آیا بشری صاحب، ان کو یقین نہیں آیا آپ لوگ واپس جائیں گے؟ یس اور نو پروگرام ختم کرنا ہے۔ اپوزیشن میں جانا ہمارا جمہوری حق ہے، ہم ادھر گئے ہیں پاکستان کی عوام کے مفاد میں، پاکستان کی عوام میں ہمیں کوئی قسم کی سزا اگر آپ دینا چاہتے ہیں، اگر انہوں نے ہمیں سزا دینی ہے ہمارا جمہوری حق ادا کرنے کی، ہمارے لوگوں کو مار کے کراچی میں سب ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں، اس کو ادھر انصاف کیا جائے۔ الطاف بھائی نے بالکل صحیح کہا ہے، انصاف کیا جائے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ مفاہمت کی پالیسی ہو تو اچھی بات ہے، مگر اس کا ایجنڈا یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے فائدے کی بات ہو۔ You can write to us on newsbeat@sama.tv, it's newsbeat@sama.tv۔ فریاد ریس میٹنگ کو اجازت دیجیے۔ You can join us on Facebook on Newsbeat with فریاد ریس۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔